العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ کہف کی آیت نمبر 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107 اور 108 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے حضور کو حضرت مناتی کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب کا قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، رب ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کافر جن کی آنکھوں پر پردے پڑے تھے میری یاد سے، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، جو کلمہ حق سنتے نہیں تھے۔ یہ کافروں کے لیے جہاں ان کی آنکھوں پر پردے پڑے تھے، کانوں پر پہلے فرما دے لیکن آنکھوں پر انہیں پردے پڑے تھے۔ اللہ کے حبیب جب تبلیغ کرتے تھے بتاتے تھے لیکن سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اے حبیب آپ غمزدہ نہ ہوں، ہم نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ آگے فرمایا افحسب الذین کفروا، کیا گمان کرتے ہیں کفار ان یتخذوا، کہ بنا لیں گے عبادی میرے بندوں کو من دون اولیاء، میرے بغیر اپنا حمایتی۔ ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے جہنم ان کافروں کے لیے۔ آگے ارشاد فرمایا قل هل ننبئکم، اے حبیب فرمائیے کہ ہم آپ کو مطلع کریں بالاخسرین عملا، ان پر جو گھاٹے میں ہیں اعمال کے لحاظ سے، ہم ان کے بارے میں بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے گھاٹے میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، پھر آگے ارشاد فرمایا کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جدوجہد دنیا کے لیے ہے، دنیا کے آراستے کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے ہے ان کا سب کچھ۔ کیوں کہ وہم یحسبون، وہ خیال کر رہے ہیں یا خیال کرتے ہیں وانہم یحسنون صنعا، کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، وہ سارا کام دنیا کے لیے کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، جو کچھ دنیا میں ہے آخرت کا کوئی تصور نہیں سمجھتے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا، ولقائہ، اور انکار کیا ملاقات کا، فحبطت اعمالہم، اور ضیاع ہو گئے، برباد ہو گئے ان کی اعمال، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو ہم نصب کریں گے ان کے لیے روز قیامت کو ترازو۔ اب یہ دیکھ لیں ان لوگ کفار کو بھی یہی حال تھا، وہ سب کچھ دنیا میں تصور کرتے تھے بس سب کچھ دنیا ہی میں۔ رب فرمایا نہیں اے حبیب یہ بھولے ہوئے ہیں، سب کچھ دنیا میں نہیں، یہ سمجھ رہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، یہ ہمارا اچھا کام ہے، نہیں، یہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے اور یہ جھٹلا رہے ہیں۔ آپ تو فرما رہے ہو کہ وہاں فیصلے کا دن آنے والا ہے، بار بار اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ میں تفسیر پڑھ رہا تھا، کہا کہ جب ترازو میزان پیش کیا جائے گا، کہا کہ ایک بندہ ایسا ہوگا جو اپنے اعمال کو سمجھے گا میرے اعمال مکے شہر سے بھی بھاری ہیں، ایک طرف اس کے اعمال رکھے جائیں گے اور ایک طرف ایک گیہوں کا دانہ، تو کہا کہ وہ گیہوں کا دانہ بھاری ہوگا، وہ ہلکا پڑ جائے گا۔ کہا دوسری اس میں تو نہیں، مکھی کے پر کو رکھا جائے گا، مکھی کا پر بھی بھاری ہوگا، اس کے اعمال ہلکے ہوں گے۔ آگے فرمایا ذالک جزاہم جہنم، یہ ان کی جزا ہے جہنم، بما کفروا، جنہوں نے کفر کیا، واتخذوا، اور بنایا، آیاتی، میری آیتوں کو، ورسلی حضوا،
یعنی میرے رسولوں کا مذاق اڑایا، میری قرآن کا مذاق اڑایا۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ اس کو بدلیں گے نہیں، جب اس میں چلے جائیں گے تو وہ اسی میں رہیں گے۔ تفسیر میں نے پڑھا، تفسیر میں آیا اس کا ذکر، حدیث شریف میں کہا کہ کل حشر کا میدان ہوگا، ایک بندے کو گھبراہٹ ہو رہی ہوگی، ایک خوبصورت چہرے والا کے قریب آئے گا، وہ کہے گا تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ وہ عرض کرے گا خوبصورت چہرے والا، بڑی زبردست پاکیزہ خوشبو آ رہی ہوگی اس میں سے، وہ عرض کرے گا، کہا کہ دیکھو تمام عمر میں تم پر سوار رہا، آج میں تمہیں سوار کروں گا۔ کہا کون ہیں آپ؟ کہا میں تیرے اعمال ہوں، جو تو نے اچھے اعمال کیے ہیں۔ کہا کہ وہ اس کو اپنے اوپر سوار کرائے، کہا میں تمام عمر تیرے پہ سوار رہا، آج تجھے میں سواری کراؤں گا، سوار کر کے اپنے کاندھے پر بٹھا کر اللہ کے حضور لے جائے گا اور شفاعت کرے گا، یا اللہ اس کو بخش دے اور جنت الفردوس سے پہنچا دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، کہا جب تمنا کیا کرو جنت الفردوس کی تمنا کیا کرو، کیونکہ جنت الفردوس جو ہے اوپر میں اوپر جنت ہے، اور اس کے اوپر رب کا عرش ہے، رب کے عرش کی چرچراہٹ کی آواز آپ سنیں گی۔ اور حدیث شریف میں آیا، جس کو معاذ بن جبل دوسرے صحابی انہوں نے بھی روایت کیا ہے، کہا کہ یہ اتنے درجے ہیں، کہا 100 درجے ہیں۔ اب ایک درجے کا جو فرق ہے، اب اندازہ کریں پہلی زمین سے آسمان تک اتنا فرق ہے۔ اور کہا کہ جنت الفردوس خوبصورت ترین جنت ہے، عرض کیا کرو یا اللہ ہمیں جنت الفردوس دے۔ کہا کہ اب جس نے اچھے عمل کیے وہ جنت الفردوس میں چلا گیا، اور برعکس اب دیکھا جو گھبرا رہا ہے اس نے برے عمل کیے، ایک کبھی گندا میلا مکروہ چہرے والا اس کے پاس آ جائے گا، اس میں سے بری بدبو پھوٹ رہی ہو گئی۔ وہ کہے گا ظالم کون ہے تو؟ کہا مجھے نہیں پہچانا تو نے؟ بولا کون ہے تو؟ کہا کہ میں تیرے اعمال ہوں، میں تیرے کاندھے پر سوار رہا، تو گناہ کرتا رہا، تو گناہ میں گناہ کرتا رہا، آج تجھے اپنے کاندھے پر بٹھاؤں گا اور تجھے جہنم میں داخل کر کے آؤں گا۔ قرآن کریم مشرق ہدایت ہے، میرے پیغام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔